السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 یعنی سورہ فاتحہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے ملاحظہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ تو خود اس کی تفصیل آگے بیان کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا۔ اور پھر اب یہاں دیکھیے کہ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے کہ جیسے کوئی کسی کے یہاں کچھ مانگنے جاتا ہے تو پہلے اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اور مانگنے والا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پہلے کچھ گھروں میں مانگتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس مانگنے آیا، پھر آپ کے پاس ان کو اور بھی دوسرے گھروں پہ جا کے اس کو مانگنا ہے۔ تو اس طرح کا جو مانگنے والا ہوتا ہے تو دینے والا کو بھی معلوم ہے کہ یہ میرے سے پہلے کچھ لوگوں کے گھر میں مانگ کے آیا ہے اور میرے بعد بھی یہ دوسروں کے گھر جا کے مانگے گا، تو اس کو 10 روپے 5 روپے 20 روپے اس کو تھما دیتا ہے دینے والا۔ اور ایک مانگنے والا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ پہلے کسی کے گھر پہ مانگا ہے، اب نہ میرے بعد وہ دوسرے کے گھر پہ جا کے مانگا، وہ سیدھا ڈائریکٹ میرے گھر میں آیا ہے مانگنے کے لیے، اور وہ کسی سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ایسا سائل اور ایسا مانگنے والا جب آتا ہے تو پھر دینے والا اس کو 5 یا 10 روپے نہیں دیتا، بلکہ زیادہ رقم دے کر جو ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں دیکھیے، یہاں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کو توصیف بیان کی گئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحم و رحمت والا، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، نہ اس سے پہلے کسی اور سے مانگا ہے، نہ اب جو ہے اس کے بعد کسی اور سے مانگیں گے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مانگتے بھی تجھی سے ہیں۔ تو مانگا تو کیا مانگا؟ تو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تو نے احسان کیا، انعام کیا۔ کس پر انعام کیا گیا؟ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن نے اس کی تفسیر پھر دوسری جگہ کی ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام نبیین پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ تو مطلب یہاں اگر یہ کہہ لیا جائے کہ اے اللہ ہمیں نبیین کے راستے پہ چلا، ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا، اور ہمیں صالحین کے راستے پہ چلا، تو اس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں، چونکہ یہ لوگ جو ہے ان کو منزل معلوم ہے، تو جب ان کے راستے پہ چلائے گا تو ہم بھی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ چونکہ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، تو راستہ جو دکھایا جاتا ہے اگر تو اس میں بھٹکنے کا چانس رہتا ہے، لیکن اگر کوئی ساتھ میں لے جا کر اس کو پہنچا دے تو وہاں بھٹکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، دکھا نہیں بلکہ چلا، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پہ تو نے انعام کیا ہے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلا۔ اور پھر ساتھ میں آگے کہا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی جن پر انعام بھی تھوڑا بہت ہوا لیکن ساتھ ساتھ ان پر غضب بھی ہوا۔ جیسے نمرود کو پوری دنیا پر حکومت دی گئی، انعام تو ہے لیکن ساتھ ساتھ ان پر غضب بھی نازل ہوا کہ ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح فرعون کو بادشاہت تو دی گئی، لمبی عمر تو دی گئی، انعام تو ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان پر اللہ کا غضب ہوا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کو دریائے نیل میں لے جا کر اس کو جو ہے ڈبو دیا گیا، اس کو اور اس کے لشکر کو۔ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جس پر تیرا غضب ہوا،
اور نہ ولاضالین غیر المغضوب علیہم ولاضالین، اور نہ ان کے راستوں پہ چلا جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہیں چلا۔ تو یہاں بعض مفسرین نے کہا غیر المغضوبی سے مراد یہودی ہے اور ولاضالین سے مراد عیسائی اور نصارہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمیں نہ تو یہودی کے راستے پہ چلا، نہ ہمیں نصارہ کے راستے پہ چلا، عیسائیوں کے راستے پہ چلا۔ اور بعض نے اس کی تفسیر بیان کی غیر المغضوبی سے مراد مشرکین مراد ہے، اور ولاضالین سے مراد منافقین ہے۔ تو مطلب ہوا کہ اللہ نہ ہمیں مشرکین کے راستے پہ چلا اور نہ ہمیں منافقین کے راستے پہ چلا، چونکہ منافقین بھی جہنمی ہے اور مشرکین بھی جہنمی ہے، تو ہمیں جہنمیوں کے راستے پہ نہیں چلا، بلکہ اے اللہ تیرے نیک بندے جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ تو گویا کہ ہم 5 ٹائم اگر کوئی انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں جن پر تیرا غضب ہوا، اب چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مشرکین ہو، اور چاہے عیسائی ہو، چاہے منافقین ہو، ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو نہ چلا۔ تو دیکھا آپ نے سورہ فاتحہ ایک قرآن کی ایک بہترین سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں، اور اس سورے کو جو ہے فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سورے کی تلاوت کر کے رات میں سونی چاہیے، اور اس سورے کو جو ہے یہ اتنی پیاری صورت ہے یہ کہ ہر قرآن مجید کا ہر سورہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہر صورت، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے جو ہے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو آپ اگر اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ کی جو اس سے پہلے جو اس کا ویڈیو بنایا گیا، اگر وہ ویڈیو اگر نہیں دیکھے ہیں تو آپ حضرات ان کو بھی دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔